پیارے دوستو، جنت البقیع وہ قبرستان ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے علاوہ بہت سے جلیل و قدر صحابہ اور صحابیات کی قبریں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان یہ خواہش اور تمنا کرتا ہے کہ اس کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں موت آئے تاکہ اس کو بھی جنت البقیع میں جگہ مل سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت البقیع کے بارے میں تفصیلات سے بتانے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ قبرستان پہلے ایک باغ ہوا کرتا تھا اور عربی زبان میں اس جگہ کا نام البقیع غرقد ہے۔ بقیع یعنی مختلف درختوں کا باغ، اور غرقد ایک مخصوص قسم کے درخت کا نام ہے۔ چونکہ اس باغ میں ایسے درخت زیادہ تھے، اس وجہ سے اسے بقیع غرقد کہتے تھے۔ اس باغ میں چاروں طرف لوگوں کے گھر تھے، جن میں سے ایک گھر جناب ابو طالب کے فرزند جناب عقیل کا بھی تھا، جسے دار عقیل کہتے تھے۔ بعد میں جب لوگوں نے اپنے مورخین کو اس باغ میں دفن کرنا شروع کر دیا، اپنے گھروں کے اندر دفن کرنا شروع کر دیا، تو دار عقیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا قبرستان بنا اور مقبرہ بنی ہاشم کہلانا شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ پورے باغ سے درخت جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے اور قبرستان بنتا چلا گیا۔ ایسے بافضیلت جو ہے قبرستان میں عالم اسلام کی ایسی عظیم الشان شخصیتیں آرام کر رہے ہیں، جن کی عظمت و منزلت کو تمام مسلمان متفقہ طور پر قبول بھی کرتے ہیں۔ اس کا محل وقوع کی اگر بات کی جائے تو یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبی شریف کے مشرق کی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے، اور تیسری صدی میں جو کہ مدینہ منورہ کی فضیلی دیوار تھی اس کی تعمیر ہوئی تھی، یہ ملا ہوا تھا اس سے، اور اس جو ہے فضیل کی تجدید متعدد بار ہوتی ہے، جن میں آخری تجدید عثمانی ترکی دور میں سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ پھر اس ملک میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس فضیلی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد نبی شریف کے درمیان جو مکانات تھے، ان سب کو بھی منہدم کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور مشہور تھا۔ مسجد نبی شریف کے مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد نبی شریف کے حارثی صحن سے مل بھی چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین رضوان اللہ اجمعین نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اپنا مسکن و وطن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی شروع ہو گئی اور کام ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بقیع کی جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اس جگہ یعنی بقیع کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بقیع کی جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا، اور یہیں سے اس جگہ یعنی بقیع قبرستان کی فضیلت کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ جنت البقیع میں مدفون عظیم ہستیوں کی اگر بات کریں تو جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور اس کے علاوہ اگر بے شمار تابعین اولیاء اکرام جو ہیں یہاں پر مدفون ہیں۔ اگر بات کریں کہ چند مشہور نام کون سے ہیں تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا امام حسن، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حسان بن ثابت، سیدنا فاطمہ الزہرا ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ، اور کئی امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہی مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل TV 004 کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔